اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ وہ دنیا میں بڑا خوش تھا اپنے اہل و عیال کے اندر. یہ حقیقت بات ہے, جو دین کے راستے پہ چلے نا جی سر, دنیا اس کی پھر آسان نہیں ہوتی, ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دنیا آسان ہو جاتی. یہ جو جب دعا بھی کی جاتی ہے نا, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, اس حسنہ سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ آپ دنیا سکون کی آپ کی گزرے گی اس حوالے سے کہ آپ کو دنیاوی نعمتیں مل جائیں گی, نہیں. صرف یہ ہوگا کہ دنیا میں جو تکلیفیں آئیں گی نا وہ برداشت کرنا آسان ہو جائیں گی. تکلیف سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے, بھوک سے, جان اور مال میں نقصان کے. ہمیں بظاہر بڑے آسودہ حال نظر آنے والے لوگ بھی اگر آپ ان کی پرسنل لائف میں جائیں تو انہیں دنیا میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ دین کے ساتھ جڑا ہے تو شاید بڑے سکون کی زندگی گزار رہا ہے. ہر بندے کی اپنی ایک سٹوری ہوگی. خیر دین سے جڑے یا نہ جڑے تکلیفیں تو آنی ہیں, لیکن دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے تو تکلیفوں کو سہنا آسان ہو جائے گا, دنیا حسنہ بن جائے گی, صبر نصیب ہو جائے گا. ابھی چند دن پہلے طارق جمیل صاحب کا فون آیا مجھے حفظہ اللہ تعالی. ایک میرا انہوں نے یوٹیوب پہ کلپ دیکھا تھا تو اس حوالے سے انہوں نے مجھے فون کیا, سیدہ عائشہ کی عمر کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ. تو وہ کہتے ہیں غامدی صاحب نے تو اس پہ انکار کیا ہے 9 سال کی عمر کا. تو کہتے ہیں اس کے بعد میں نے تمہارا کلپ دیکھا تو بڑے مضبوط دلائل تم نے رکھے, مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو میں نے کہا میں ابھی فون کر کے تمہیں دعائیں دوں, جزاک اللہ خیرہ. تو میں نے کہا سر آپ کا کیا حال ہے؟ 5-6 مہینے سے ان کو آدھے سر کا درد تھا, درد شقیقہ. اور آپ پتہ ہے مجھے بھی FSC لیول پہ یہ رہا ہے, لیکن 1-1.5 ہفتے بعد ٹھیک ہو جاتا تھا. اس میں آنکھ والے یہ اس پورشن پہ یوں آدھے سر کا اسے درد کہتے ہیں, اور بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے, آنکھوں سے بعض اوقات پانی بھی نکلتا ہے. میڈیکل سائنس میں اس کا علاج ابھی تک نہیں آیا کہ پرماننٹلی جن لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں اٹیچ ہیں ان کو ایڈریس کیا ہے. تو ان کو پوری زندگی اس تکلیف سے گزرنا پڑا. تو کہہ رہے تھے اس دفعہ پہلی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں اور مجھے آرام نہیں آ رہا. یہ میں نے تکلیف کاٹی ہے, مجھے پتا ہے کہ ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ گن کے کاٹنا پڑتا ہے. تو مجھے کہنے لگے بیٹا کل 90 ٹیکے لگوائے ہیں سر میں. یہ آخری علاج ہوتا ہے کہ وہ سر کی جتنی نسیں ہیں نا ان کو سن کر دیں. تو اب میں سوچ رہا تھا کہ یار جو لوگ طارق جمیل صاحب کو ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہنستا کھلکھلاتا چہرہ اور یہ سب کچھ, ان کی زندگی میں ان کی ذات کے حوالے سے ان کی تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے, وہ تو آپ کے سامنے نہیں ہے. تو فوراً مجھے نا اس چیز کا خیال آیا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی بندہ صحیح سلام, یعنی میں یہاں بیٹھا ہوں مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا چیزیں اٹیچ ہے, اور آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ میرے ساتھ کیا کچھ اٹیچ ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں پہ آتی ہیں, اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو نبیوں کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان پر آتی ہیں جو ان کے بعد نبیوں میں سب سے بڑھ کر نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی پوری زندگی تکلیف سے معمور ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, کبھی آپ کو موقع ملے. میں رات کو اپنا وہ کلپ دوبارہ دیکھ رہا تھا, بڑا رکت انگیز کلپ ہے سیدنا ابو ذر غفاری کے اوپر, ان کی لائف کے اوپر. مستدرک الحاکم میں جب ابو ذر غفاری کے اوپر چیپٹر باندھا ہے نا انہوں نے, امام حاکم نے, اور احادیث لے کے آئے ہیں, تو پہلی حدیث آپ کو پتہ ہے کون سی لے کے آئے ہیں؟ یہی والی جامعہ ترمذی کی, کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں, اس کے بعد ان پہ جو انبیاء کے بعد اللہ کو محبوب ہوتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کی فضائل اور ان کی زندگی کے حالات پہ حدیثیں لکھنے سے پہلے انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ بنا کے نا ابو ذر غفاری کا بیان, پہلی حدیث یہ, حالانکہ اس حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری کا ذکر نہیں تھا, لیکن انہوں نے بتایا کہ اب آئندہ جو تم حدیثیں پڑھو گے نا وہ اس تناظر میں سمجھنا کہ ابو ذر غفاری کی زندگی غم سے معمور اس لیے ہے کہ نبیوں کے بعد اس کا مرتبہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند سے, اس نیلی چھتری آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا انسان نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں. اللہ کے نبی جو صادق اور امین ہے, وہ جس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہوں
کہ آسمان کے نیچے سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں. اور ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نیلی چھتری آسمان کے نیچے میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل دنیا سے زہد پہ اگر کوئی ہے تو ابو ذر غفاری ہے. عیسیٰ کی مثل. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ دنیا سے اس قدر زہد اختیار کیے ہوئے تھے کہ وہ برتن بھی پانی پینے کا استعمال نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ بھی دنیا کا مال ہے، ہاتھ سے پانی پیا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام فرمایا میری امت میں یعنی دنیا کو 3 طلاقیں دینے والا اور آخرت کی طرف رجوع رکھنے والا، دنیا سے زاہد اگر کوئی شخص عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے تو وہ ابو ذر غفاری ہے. تو سر پھر یہ لوگ جب قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہوں گے تو پھر دنیا دیکھے گی نا، جیتا وہ جو اس دن جیت گیا اور ہارا وہ جو اس دن ہار گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا میں بڑا عیاشی میں تھا. انہو ظن ان لن یحور، وہ تو دنیا میں خیال کرتا تھا اسے لوٹ کے گویا اللہ کے پاس آنا ہی نہیں ہے. واقعی ہمارے مسلمانوں کی اکثریت بھی ایسی زندگی گزاری ہے گویا کہ اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا. بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور بیا کوئی اور. کتنے جنازے اٹھاتے ہیں یہ کبھی تصور ہی نہیں آتا. حسن بصری فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، تابعی ہیں، حضرت سیدنا حسن ابن علی کے شاگرد بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کا زمانہ ایسا پایا کہ میت جب اٹھتی تھی نا تو ہر شخص ہی رو رہا ہوتا تھا. نئے آنے والے بندے کے لیے مشکل ہوتا تھا کہ میں تعزیت کس سے کروں، کہ ان میں سے کون ہے بندہ جس کا رشتہ دار مرا ہوا ہے. ہر بندہ ہی رو رہا ہوتا تھا اس لیے کہ وہ اپنی قبر کو یاد کر رہا ہوتا تھا. تو نئے بندے کے لیے تعزیت کرنا مشکل ہو جاتی تھی کہ مریا کی دے وچوں سارے ہی رو رہے ہوتے تھے. ظاہر ہے جی صحابہ کا زمانہ نبی علیہ السلام سے متصل، انہوں نے حضور کی صحبت کی ہوئی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھ کے نا جھٹکا دیا اور فرمایا کہ عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا، زندوں میں نہیں. وہ تو ہر وقت جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہے ہوتے تھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ ایک چوراہے سے گزرے، کچھ لوگ ہنس رہے تھے صحابہ میں سے، آپ رک گئے، آپ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو بہت کم ہنستے زندگی میں، زیادہ روئے ہی کرتے. تو جن لوگوں نے یہ ساری چیزیں آبزرو کی ہوئی تھی نا نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے، ان کی پھر حالت یہی ہوتی تھی. انسان کو یہ کبھی گمان ہی نہیں ہوتا کہ اس نے لوٹ کے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. بھلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک تیرا رب تو خوب دیکھ رہا تھا جب وہ اعمال کر رہے تھے. دنیا میں بے شک جتنی مرضی یاشی کی ہے وہ کہیں نوٹ ہو رہی تھی، تیرا رب دیکھ رہا تھا. اور وہ رب کا ہی حوصلہ ہے کہ دیکھ رہا ہے اور ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب پھر کھینچے گا نا تو پھر کسی کا لحاظ نہیں ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا قیامت کے دن میں تجھے اللہ سے چھڑا نہیں سکوں گا. اے میری پھپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے میرے چچا عباس، ایک ایک رشتہ دار کو آپ نے، پھر آپ نے کہا اے بنو ہاشم میرے خاندان کے لوگوں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اور محبوب کے جو رشتہ دار ہیں خونی رشتہ دار ان کو حضور کہہ رہے ہیں کہ میرے مال سے جو لینا ہے میں تمہیں دے سکتا ہوں، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں. اے پیر فقیر تے ویسے ہی سائڈ تے کر دو، انہوں نے کھنگڑ ہی نہیں کسی نے دینا. جدھر شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ شفاعت بھی اللہ کی اجازت سے ہونی ہے جس کے لیے اللہ حکم فرمائے گا. دھونس کے ساتھ شفاعت بھی نہیں، شفاعت بالاذن ہے. تو باقی کس کھاتے میں ہے کہ جی میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ جنت میں لے جاؤں. اور تنو آپ کسی نے وڑن دینا ہے انی وڈی گلاں. اچھا یہ باتیں سن کے لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کتنا متکبرانہ جملہ ہے. یہ تکبر ہی ہے نا کوئی شخص کہ میں جنت میں کسی کو لے جاؤں گا. اگر یہ جملہ میں بول دوں کہ انشاءاللہ، میں کسی کے لیے میں اپنے لیے بول دوں کہ میں انشاءاللہ جنت میں ہی جاؤں گا، انشاءاللہ کے ساتھ بھی بول دوں کہ دیکھو جی
انہوں کسی نے گارنٹی دیتی ہے؟ تو تواڈے بابے انہوں کسی گارنٹی دیتی ہے؟ گارنٹی والے تو ان کی قبریں تو مدینے میں ہیں. بغداد شریف والے، اجمیر شریف والے، یا آپ کے جتنے شرفاء ہیں، ان کے بارے میں تو کوئی آیات اور احادیث نازل نہیں ہوئی ہیں. ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے، لیکن آپ کسی کو کلین چٹ تو نہیں دے سکتے. اچھا، یہی آیات ہیں، ان کے کانٹیکسٹ میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا وہ مارا گیا. ہائے ہائے ہائے. تو ام عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، قرآن میں تو سورہ انشقاق میں یہ آیات آئی ہیں کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جس کا نام مال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا. تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ جس کا نامہ مال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا حساب اس کا بھی ہوگا، اور جس کا نامہ مال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا حساب اس کا بھی ہوگا. اور آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا وہ مارا گیا. تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ حساب وہ حساب نہیں ہے، یہ تو بس صرف سرسری بات ہوگی. جس کا حساب شروع ہو گیا اور اللہ نے پوچھ دیا یہ کیوں کیا، وہ مارا گیا. یہ جنتی وہ ہوں گے جن کا حساب ہونا ہی نہیں ہے. یہ جو ہے نا ان کا حساب آسان ہوگا. حساب آسان یہ ہے کہ ٹوٹل پورا، اچھا جی ہاں جی نیکیاں 1 ارب، گناہ 1 کروڑ، ٹھیک ہے جی بس. لیکن اگر پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا، وہ مارا گیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام نے کتنے سخت لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ جس کا حساب شروع ہو گیا وہ مارا گیا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دو. ٹھیک ہے نا جی. تو آمین بھی کریں اور کوشش بھی کریں. اصل چیز تو یہ ہے.